حدیث 83 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة ها هنا يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان متفق عليه وهذا لفظ البخاري۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر تشریف فرما کرتے، ممبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ الا ان الفتنۃ ہا ہنا، آگاہ ہو جاؤ فتنہ یہاں سے نکلے گا، یشیر الی المشرق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ایسٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ من حیث یطلع قرن الشیطان، یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یا بعض ائمہ نے اس کی تفسیر کی ہے قرن بمعنی جماعت، یہاں سے شیطانی ٹولہ نکلے گا، یہاں سے شیطانی ٹولہ نکلے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اب یہاں پر میں بتا دوں کہ بعض حضرات اس مسئلے میں سوال کیے ہیں، اور سوالات جو آئے ہیں اس سے متعلق لوگ سوال کیے ہیں کہ یہ آپ جو ہے نمبر ایک جو ہے مشرق کی طرف کہہ رہے ہیں، ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں، ہمارے ایسٹ کی طرف اگر دیکھیں گے تو بنگلہ دیش آئے گا، تھائی لینڈ آئے گا، اور کیا کہتے ہیں ساؤتھ کوریا آئے گا، جاپان آ جائے گا۔ نہیں بھائی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کہا، میں اور آپ مشرق نہیں کہہ رہے ہیں۔ ایسٹ کا اعتبار ہمارے لوکیشن کے اعتبار سے نہیں ہے، ایسٹ کا لوکیشن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ممبر پر، مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر جب یہ فرمائے ہیں تو آپ میپ نکال لیں، گوگل میپ مل جاتا ہے، کوئی بھی میپ نکال لیں، آپ مدینہ شریف دیکھ لیں، مدینہ شریف سے جب آپ رائٹ سائڈ پہ ایسٹ طرف ہٹیں گے نا، اس طرح سے ہوگا نا میپ آپ کا، نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اینڈ ویسٹ، جب آپ مدینہ منورہ کا لوکیشن دیکھیں گے اس کے بالکل رائٹ پہ دیکھیے آپ، ایسٹ پر پہلے نجد، ریاض آئے گا سیدھا سیدھا۔ جب میں یہ نام ریاض لیا اور یہ سارے خاندان وغیرہ، ذوالخویسرہ کا خاندان وغیرہ تعارف دیا تو بعض حضرات اس میں تھوڑا پریشان ہوئے، ان کو کویسچن ہوگا کہ بھئی کسی خاندان کو ایسا نام لے کر کیسے بول سکتے ہیں، یا کسی جگہ کا نام لے کر کیسے بول سکتے ہیں۔ بھائی صاحب، حدیث شریف کو آج کے زمانے کے حساب سے بتانا تو پڑے گا نا، ورنہ پھر کیا فائدہ اگر ہم ایسٹ کہہ دیں گے تو کیا مطلب ہوگا، ایسٹ کا کیا مطلب ہوگا؟ آگے آپ احادیث شریفہ پڑھیں، باضابطہ نجد کا نام لیا گیا ہے، باضابطہ نجد کا، اسٹیٹ آف نجد، جہاں کے کیپٹل ریاض ہے، سعودیہ کے اندر اسٹیٹ نجد، اس کے اندر ریاض کیپٹل ہے، اس جگہ کا حدیث شریف میں نام لے کر بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسے چھپائیں گے یہ چیزوں کو؟ نہیں، چھپانا نہیں، صاف صاف بتانا ہوگا۔ ہم کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ نہیں بتا رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان سے بچ کر رہو، احتیاط کرو، یہ مقصد ہے اس کو بتانے کا، کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے۔ ورنہ تو قرآن کریم میں آپ قرآن کریم اٹھا کر آپ پڑھیں، قرآن کریم میں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ایمان والو، تمہارے اطراف جو گاؤں سے لوگ اسلام کا نام لے کر آ رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے منافقین ہیں، اور اہل المدینہ، مدینے کے اندر بسنے والوں میں بھی کچھ منافق پائے جاتے ہیں۔ تو کیا ہم معاذ اللہ مدینہ منورہ کی مذمت کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینہ منورہ کی مٹی تو ہمارے لیے شفا ہے، وہاں کی مٹی کو تو ہم آنکھوں سے لگا کر رکھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ وہاں پر اس کے اندر اہل المدینہ میں، حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ شریف میں حضور کے اطراف رہنے والے افراد میں سے بھی، جن کو آپ اور ہم صحابہ سمجھتے ہیں، ان کے صفوں کے بیچ میں بھی کچھ منافقین ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی مذمت کر رہا ہے وہاں پر؟ نہیں، مذمت کی بات نہیں ہے، یہ آگاہ کرنے کے لیے، آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہ بی اٹینشن، آگاہ رہو، سنبھل کر رہو، دھوکے میں مت آ جاؤ، یہ مقصود ہے ہمارا بھی، بتانے کا یہ مقصود ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ آئے، بتانا ہماری ذمہ داری ہے، اور جو تحقیق ہے سو حقیقت ہے سو ہے۔ اگر کوئی بتانے سے آگے پیچھے ہوتے ہوں گے تو وہ ان کی اپنی کمزوری ہے، ہمارے سامنے جو حقائق کھلیں گے ثبوت کے ساتھ، ہم تو سارے لوگ کو بتائیں گے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمائے وہاں سے شیطانی ٹولہ نکلے گا۔ بہت سارے ائمہ اس کو قرن الشیطان سے شیطانی سینگ کا لفظ لیے، مراد وہی ہے ان کا، یعنی فتنے اٹھیں گے وہاں سے، شیطانی لوگ، شیطانی مزاج کے لوگ نکلیں گے۔ قرن کا ترجمہ میرے حساب سے، جیسا بعض محدثین نے الکامل وغیرہ میں لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ جماعت کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ قرن کا ایک معنی آتا ہے، جماعت کا معنی بھی آتا ہے اس کے اندر، تو قرن الشیطان، شیطانی ٹولہ وہاں سے نکلے گا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، متفق علیہ۔